اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن اپنے گھر میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان میں شامل ہو چکے تھے جن کی آنکھیں ہمیشہ انتظار کرتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، مگر آنسوؤں سے امید کی وہ کرن نہیں بجھتی جو دل میں روشن رہتی ہے اور دھوکہ دیتی رہتی ہے کہ دروازہ کھلا رکھنا، وہ آئے گا، وہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے، وہ تو کسی مصیبت زدہ عورت کی گاڑی ٹھیک کرنے گیا تھا، بڑا ماہر کاریگر بن گیا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تک اس نے خرابی دور نہ کی ہو۔ ہوش میں آ سکندر، محسن نے مجھے کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا، میں رابعہ کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ہم اس گیراج کے قریب کھڑے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں وہاں تک کیسے پہنچا۔ یہ خطرے سے دور ہو جانے کی لاشعوری خواہش تھی جس نے مجھے محسن کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ میرا ذہن تو نہ خطرے کے متعلق سوچ رہا تھا اور نہ فرار کے بارے میں۔ کیا کچھ کہا تھا میں نے کہا، تو بار بار کہہ رہا تھا وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، محسن نے کہا اور گلی میں غائب ہو گیا۔ میری آنکھیں خلا میں دیکھ رہی تھیں، فاکس ویگن دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور اس کے آس پاس جمع ہو جانے والے سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا تھا اور کیسے ہوا، یہ کس کی گاڑی تھی اور کون ہے اس کا مالک۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس کی مالک بڑے اطمینان سے ایک گیراج میں بیٹھی ہے جہاں ہوش اخلاق مالک نے اسے ایک کرسی فراہم کر دی ہے، گیس ہیٹر کو اس کے قریب کٹ دیا ہے اور اس کے لیے غلیظ چھوٹے سے بدنما کپ میں گرما گرم چائے منگوا لی ہے، اور یہ لالچ نہیں، نیکی کا جذبہ ہے اور شرافت کا سلوک ہے، ورنہ وہ انکار بھی کر سکتا تھا کہ اس وقت اتنی دور جانے والا کوئی نہیں ہے، صبح گاڑی لے آنا، ٹھیک کر دیں گے۔ ایک کار کے جلنے کا نظارہ دیکھنے والوں کو یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ ایک بم کا دھماکہ تھا جو اس لیے انجن میں فٹ کیا گیا تھا کہ ایک شخص سکندر بخت ول وزیر خان اور اس کے کچھ مخلص جان نثار دوست اس میں فرار ہونے کے لیے انجن سٹارٹ کریں تو ان کے وجود سے وابستہ مسائل پلک جھپکتے میں حل ہو جائیں، لیکن تدبیر سے بڑھ کر شکاری تقدیر ہے۔ شکاری جن کو ختم کر دینے کا بندوبست کر چکے تھے وہ سلامت رہے اور ان کے حصے کی موت ایک بے گناہ محنت کش نوجوان کا مقدر ہو گئی، مگر کیا کوئی کسی کی جگہ مر سکتا ہے؟ یہ تو دستے قدرت کے فیصلے ہیں جن میں تحریف آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ہر شخص اپنی موت مرتا ہے، کسی اور کی موت نہ وہ لے سکتا ہے اور نہ کوئی اسے اپنی موت دے سکتا ہے۔ اس میں وقت کے ایک ثانیے کا یا مقام کے فرق کا اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ چنانچہ ہماری جگہ وہ نوجوان مکینک پہنچا اور اس نے زندگی پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے اگنیشن میں چابی لگا کے دیکھنا چاہا کہ گاڑی آخر سٹارٹ کیوں نہیں ہوتی۔ اگر قدرت کو اسے زندہ رکھنا منظور ہوتا تو وہ انکار کر دیتا جانے سے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا یا انجن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کھول کر دیکھ لیتا، شاید اسے دیکھے بھالے انجن کے درمیان کسی غیر مانوس چیز کی موجودگی کا پتہ چل جاتا، لیکن یہ سب ایسے ہی اور اسی وقت ہونا تھا، اور میرا پشیمانی کا احساس جو میرا جرم بن رہا تھا بے مقصد اور بے مصرف تھا۔ میں نے رابعہ کو محسن کے ساتھ سڑک عبور کرتے آتے دیکھا اور پھر بلا ارادہ ان کے ساتھ چل پڑا، مگر میرا دماغ غیر حاضر تھا۔ وہ بو کسی آسیب کی طرح میرا پیچھا کر رہی تھی جو ایک جیتے جاگتے انسان کے جسم کے جلنے کی بو تھی جو ایک سیکنڈ پہلے تھا اور دوسرے سیکنڈ میں نہیں تھا۔ تمہاری حالت کیوں غیر ہو رہی ہے سکندر؟ رابعہ نے میرا بازو تھام کر کہا۔ میں ہی تو ذمہ دار ہوں اس کی موت کا رابعہ۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے جھوٹ کے خوبصورت جال میں گرفتار کر کے مرنے کے لیے بھیج دینا، میں نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ تم کو کہاں معلوم تھا کہ انجام یہ ہوگا؟ رابعہ نے نرمی سے کہا۔ انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا مجھے، میں نے کہا۔ میں نے خود کو بچا لیا اور اسے اپنی جگہ۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا تو صرف یہ خیال تھا کہ شاید کوئی اس کا تعاقب کرتا ہوا آئے گا، کوئی تمہارا پتہ چلانے کے لیے وہاں موجود ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ تم اس کے دشمن تو نہیں تھے، رابعہ نے کہا۔ لیکن یہ خیال تو میرا ہی تھا، میں نے کہا۔ کیا میں نے؟ یہ خیال تو مجھے بھی آ سکتا تھا اور محسن کو بھی، اور زندگی یا موت تو خدا کی مرضی سے ہے، رابعہ نے کہا۔ ایسا نہ ہوتا تو اب تک ہم کب کے مارے جا چکے ہوتے۔ محسن اور رابعہ خود بھی احساس پشیمانی کا شکار تھے، لیکن میری جذباتی کیفیت ان سے مختلف تھی۔ ان کو افسوس تھا کہ وہ نوجوان مکینک بے گناہ مارا گیا، تو مجھے خیال تھا کہ وہ میری وجہ سے مارا گیا۔
رابعہ اور محسن کے تسلی دینے اور ان کی منطقی باتوں سے، دلائل سے اور تسلی سے میرے ضمیر کا بوجھ فوراً کم نہیں ہو سکتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ خلش آزار بھی میری روح میں کانٹا بن کے موجود رہے گی۔ اس گیراج میں اور کون تھا؟ میں نے رابعہ سے پوچھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، رابعہ نے کہا، بڑی شرافت سے پیش آیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا تھا جو گاڑی ٹھیک کرنے گیا ہے؟ کہنے لگا، خدا نہ کرے کہ میری ایسی اولاد ہو، بچپن میں ہی گھر سے بھاگ آیا تھا، زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتا رہا اور گاڑیاں صاف کرتے کرتے گاڑیاں ٹھیک کرنے لگا، نہ جانے کہاں کہاں سے نکالا گیا کیونکہ ایک بری عادت چوری کی پڑ گئی تھی۔ ورک شاپ میں تو ہر قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان میں سب کچھ ہوتا ہے، بعض اوقات تو مالک نقد رقم وغیرہ تک بھول جاتے ہیں، یہ سب غائب کر دیتا تھا۔ کبھی کسی کا ریڈیو نکال لیا، کسی کا پرزہ مار لیا۔ ورک شاپ کے سینکڑوں اوزار ہوتے ہیں، کوئی سب پر نظر نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ پکڑا جاتا تھا بالآخر۔ اس نے بتایا کہ چاہے تو اچھا کام کر سکتا ہے اور بہت کما سکتا ہے، مگر نشے کی لت میں برباد ہو رہا ہے۔ اب محنت بھی کرتا ہے تو اسی لعنت کی خاطر، اور چوری بھی کرتا ہے تو اسی کے لیے۔ جوانی کا ناس کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ ماں باپ کچھ نہیں کہتے، تو ہنسنے لگا کہ 7 سال میں گھر سے نکلا تھا، اب 21 سال کا ہے۔ اسے خود بھی یاد نہیں کہ سیالکوٹ میں اور کون تھا۔ ایک بار اپنے محلے میں گیا تھا، مگر نہ گھر ملا نہ کوئی جاننے والا۔ میں نے کہا کہ تم ہی منع کیا کرو۔ وہ بولا کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا اس کے لیے میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا، اور وہ سنے گا کب میری، بس چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کام تو مل ہی جاتا ہے کاریگر کو۔ ایسی زندگی بھی ہوتی ہے سکندر، یوں بھی جیتے ہیں لوگ کسی رشتے کے بغیر۔ ہم سے اس کی زندگی کس طرح مختلف تھی؟ میں نے کہا، ہم بھی تو اکیلے ہی ہیں۔ نہیں سکندر، ہم اکیلے نہیں ہیں، رابعہ نے کہا۔ تمہارے ساتھ تو پہلے بھی محسن تھا، اکیلی تھی تو میں، لیکن اب میرے ساتھ تم ہو اور محسن ہے، شہلا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو زندگی سے پیار ہے، ہم جینا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خوبصورت دنیا بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا آج یوں نہ مرتا تو کل زیادہ عذاب جھیل کے مرتا۔ نشے کی لت اسے چوٹ تو بنا ہی چکی تھی، وہ جیل جاتا، نکلتا تو بڑا چور بنتا، اور نشے کی عادت اسے تباہ کرتی۔ وہ اس کے لیے ڈاکے ڈالتا یا دوسروں کو یہ زہر بانٹتا۔ وہ تو خود اپنی زندگی کا دشمن تھا اور کسی کو دلچسپی نہ تھی کہ اس کو زندگی سے محبت کرنا سکھائے۔ محسن نے بالآخر ایک ٹیکسی کو روک لیا۔ میں نے اندر بیٹھ کر اس بوجھ کو بہت کم محسوس کیا جو ابھی تک میرے لیے ناقابل برداشت بنا ہوا تھا۔ قیمت تو کسی زندگی کی کم نہیں، مگر کچھ لوگ مرتے ہیں تو جینے والوں کو مار جاتے ہیں، اور سارا دکھ ان کے حصے میں آتا ہے جو زندہ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان مکینک کی موت کا سب سے زیادہ صدمہ آج اگر تھا تو مجھے تھا۔ کل کو شاید وہ ایک گھر بنا لیتا تو اس کے بیوی بچے ہوتے جو اس کے اعمال کی سزا بھی کاٹتے، اور عدم تحفظ کے باعث دنیا کے ہاتھوں بھی ان کا جینا دوبھر ہوتا۔ یہ تو معلوم کرے گی پولیس کہ وہ گاڑی کس کی تھی۔ محسن نے انگریزی کے بجائے گفتگو کے لیے فرانسیسی کا سہارا لیا، کیونکہ خاموش بیٹھنا بھی مشکل تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے اردو یا انگریزی میں اظہار خیال میں خطرہ تھا۔ بے روزگاری کے سبب گریجویٹ ٹیکسی ہی نہیں چلا رہے تھے، دفتروں میں چپراسی کی جگہ بھی لینے پر تیار ہونے نکلے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ گاڑی میں کوئی شخص جل کر مرا ہے، میں نے کہا، اور جواب فرینچ میں ہی دیا۔ ممکن ہے اس کی شناخت بھی ہو جائے۔ اس گیراج کا مالک بھی رابعہ کو حلیہ ضرور بیان کر دے گا، محسن بولا، اور پھر پولیس رابعہ کو تلاش کرے گی۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ رابعہ اسی وقت جائے اور اپنی کار کے گم ہونے کی رپورٹ درج کرا دے۔ طریقہ وہی استعمال کرے جو چودھری دلاور نے استعمال کیا تھا، یعنی رپورٹ درج کرانے کا وقت کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے کا ہو۔ تو رابعہ کے ساتھ چلا جا تاکہ تھانے دار سے نوٹوں کی زبان میں بات کر سکے۔ اگر اس کے پاس گنجائش نہ ہوئی تو وہ خود کسی تھانے سے معلوم کر لے گا، جہاں بھی وقت کا فرق زیادہ سے زیادہ ہو وہاں چلے جانا۔ اور تو کہاں جائے گا؟ اتنی دیر کیا کرے گا؟ مجھے مرزا غالب کے دفتر کے سامنے اتار دینا، میں نے کہا۔ اس سے مل کر میں ہوٹل اوسس چلا جاؤں گا اور ایس بی کے خان کے نام سے کمرہ لوں گا اور تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ ایس بی کے خان میرے دونوں ناموں کا مجموعہ تھا۔ سکندر بخت کبیر خان، اور محسن نے جس انداز سے سر ہلایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی سمجھ گیا ہے۔ جب ٹیکسی مجھے اتار کے چلی گئی تو میں نے خود کو اخبار کے دفتر کی عمارت کے سامنے تنہا پایا۔
اس علاقے میں یہی ایک بلڈنگ روشنی اور گہما گہمی کا مرکز نظر آتی تھی، باقی کاروباری اداروں کے دفاتر تاریک اور ویران پڑے تھے۔ باہر ایک طرف موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں قطار میں کھڑی تھیں تو دوسری جانب کاریں صف بستہ تھیں۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن کا شکار تھا۔ دماغ پر ابھی تک اس نوجوان مکینک کی موت کا اثر تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی وہ تصویر آ جاتی تھی جب وہ ہم سے 10 قدم آگے ڈانگری پہنے اور ہاتھ بغل میں دبائے چل رہا تھا۔ ہم میں سے کسی کو خواہش کے باوجود کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا تھا اور اب یہی ایک صورت تھی کہ ہم اپنے اپنے طور پر جو ملے اسی سے پیٹ بھر لیں۔ سردی کے باعث مجھے گرم چائے یا کافی کی خواہش الگ تھی۔ اخبار کے دفتر میں میرا نفس نفیس قدم رنجا فرمانا کوئی دانشمندی کی بات نہ تھا۔ کوئی مجھے پہچان لیتا تو تازہ ترین خبر میری گرفتاری کی لگ جاتی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اخباری دنیا کے دانشور لوگ اس وقت کتنے مصروف ہوں گے۔ ایک مختصر سے وقفے میں شہر کی، ملک کی اور دنیا کی خبروں کو جمع کرنا، الگ کرنا اور طباعت کے آخری مراحل تک پہنچا کے صبح دم پورا اخبار پیش کرنا جوئے شعر لانے سے کم نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہر روز جوئے شعر لاتے تھے، ہر صبح اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہوتے تھے کہ انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ہر شام اس احساس کے ساتھ لوٹتے تھے کہ انہیں پہاڑ کاٹنا ہے۔ چنانچہ ایسے مصروفیت کے وقت میں ان کی ذہانت، قوت مشاہدہ اور یادداشت پر کام کا دباؤ ہوگا اور کوئی نہ مجھے قابل توجہ سمجھے گا نہ نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ کاؤنٹر پر بھی رش تھا، لوگ پریس ریلیز دے کر جا رہے تھے اور مصر تھے کہ ان کی انجمن کی تقریب یا ان کے جلسے کی خبر، کوئی بیان یا کوئی تصویر صبح کی اشاعت میں شامل کی جائے، حالانکہ اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر اندرون ملک نامہ نگاروں کے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہیں بیٹھا ہوا آپریٹر مسلسل چلا رہا تھا اور ادھر کی لائن ادھر ملا رہا تھا۔ اس ہلچل میں میری آواز بھی بڑی مشکل سے سنی گئی۔ کیا ہے جی، کس کو بلانا ہے؟ آپریٹر نے 10ویں بار پوچھا۔ ارے بھائی مرزا غالب کو کہو، رابعہ بی بی ان کا انتظار کر رہی ہیں، میں نے کہا، اور اس مرتبہ آپریٹر نے لائن ملا کے میری بات دہرائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا غالب نے خود ریسیور اٹھایا تھا۔ میں کاؤنٹر سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ غالب 10 منٹ بعد نمودار ہوا۔ جاگر ٹائپ جوتے، ڈینم کی گھٹنے نکلی ہوئی اور پیوند لگی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ، پریشان بال اور پریشان صورت۔ وہ مجھے دیکھے بغیر میرے سامنے سے نظریں گھماتا گزر گیا۔ اس کے ذہن میں رابعہ کا نام تھا، چنانچہ وہ صرف ایک مانوس زنانہ چہرے کو تلاش کر رہا تھا، باقی چہرے اسے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں 10 قدم اس کے پیچھے چلا اور جب وہ باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیکم مرزا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ ارے تم سکندر بادشاہ، تو یہ تم تھے؟ یار ذرا آہستہ، اچھا ہوا کہ تم نے باہر آ کے میرا نام لیا۔ میں نے کہا، مجھے کام ہے تم سے، فرصت کب ہوگی؟ بھائی ہمارا کام تو ختم ہو گیا تھا، بس ایسے ہی دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑا رہے تھے۔ وہ بولا، لوگ جب کہتے ہیں کہ ایک کام ہے تو عموماً پیسے ادھار مانگتے ہیں، 10 روپے ہوں گے تمہارے پاس؟ میں ہنس پڑا، 10 کیوں، 100 لے لینا، لیکن کام ذرا لمبا ہے، میرے ساتھ چلو۔ اور کیسے چلیں بھائی، اپنا ہوائی گھوڑا لے لیں؟ وہ بولا، مگر اس وقت بحر ظلمات کی جگہ بحر منجمد شمالی میں گھوڑے دوڑانے والی بات ہوگی، اسلاف میں شامل ہو جائیں گے۔ موٹر سائیکل چھوڑ دے، ویسے ہی چلتے ہیں، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ وہ تو ہم نے بھی نہیں کھایا، آپ نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا۔ غالب نے کہا، کس قسم کا کھانا کھاؤ گے؟ جیسا قریب ملے اور کھایا جا سکے، میں نے کہا، لیکن چلنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ چودھری دلاور کے کیس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ چودھری دلاور کا کیس؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، کون سا کیس؟ کوئی نیا گل کھلایا ہے اس نے؟ یار اتنی سردی میں گرما گرم لطیفے بھی مزہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا، یار حد ہو گئی، ہم تو خود مانتے ہیں کہ ہم الو ہیں، اب آپ کے الو بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ بخدا ہم کو اس کے کسی کیس کی خبر نہیں، بڑا کیس ہوتا تو بڑی خبر بنتی اور ہم بھی سن لیتے۔ وہ بولا، یعنی چودھری دلاور کا قتل اتنی چھوٹی خبر ہے کہ کسی نے پڑھی ہی نہیں؟ میں نے بھننا کر کہا۔ غالب چونکا اور ایک دم رک گیا۔ قتل؟ اسے قتل کر دیا ہے کسی نے؟ وہ چلایا، یہاں آ کے بتا رہے ہو مجھے یہ بات، چلو واپس۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ سٹاپ، پریس نیوز لائن ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ 1 منٹ ٹھہرو، کیا واقعی تم کو نہیں معلوم؟
قسم خدا کی ابھی اس شہر میں کسی اخبار والے کو معلوم نہیں، وہ بے چینی سے بولا۔ دیکھو سکندر بادشاہ، اپنا تو یہی کیریئر ہے، تم ایکسکلوزیو سٹوری لائے ہو، جو معلوم ہے وہ بتاؤ۔ اتنا بڑا دھماکہ۔ مرزا غالب، کیا تم نے شام کا اخبار نہیں دیکھا جو صبح کے بعد آیا تھا؟ میں نے اسے پھر روک لیا۔ کون سا اخبار؟ غالب نے کہا، شام کے سارے اخبار میرے ڈیسک پر پڑے ہیں، اور ان میں یہی خبر نہیں دیکھی تم نے؟ میں نے برہمی سے کہا، بے وقوف بنانے کا ڈرامہ اب بند کرو۔ لا حول ولا قوت، تم نام بتاؤ اخبار کا، ہم تو ہر اخبار کی پرنٹ لائن تک خوردبین سے دیکھتے ہیں، ہماری اس اینک کے شیشے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو شائع نہیں ہوتا۔ وہ بولا، کس اخبار کی بات کر رہے ہو تم؟ میرا دماغ چکرا گیا۔ غالب سنجیدہ تھا اور ہوش میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے نام بتایا تو وہ مجھے 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر واپس گیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی اخبار کے نمائندے کو سب سے پہلے خبر ملی ہو اور اس نے دوسروں کو بتائے بغیر دھماکہ کیا ہو؟ مگر دھماکے کو بھی تو اب تک 10-12 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ یہ خبر تو جنگل کی آگ بن کر پھیلنے والی تھی۔ اگر اس کو دبانا مقصود ہوتا تو اس وقت کچھ ہو سکتا تھا۔ جب پہلا اخباری نمائندہ نمودار ہوا تھا، ایک اخبار میں چھپ گئی تو گویا سب میں چھپ گئی۔ لیکن کمال ہے کہ اتنے بڑے اخبار کا اتنا سینئر اور پرانا صحافی ابھی تک بے خبر ہے۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں غالب پھر نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہی شام کا اخبار تھا۔ لو یہ دیکھو، بتاؤ کہاں ہے وہ خبر؟ اس نے اخبار مجھے تھما کر کہا، یہی اخبار تھا نا؟ ہاں اخبار تو یہی تھا۔ میں نے پہلے صفحے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور میری عقل خبت ہو گئی۔ میں نے اخبار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس میں ہر خبر مختلف تھی۔ میں نے نظر اٹھا کے غالب کو دیکھا، وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سمجھدار باپ اپنے شریف زادے کو پہلی بار نشے میں گم لوٹنے پر دیکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرا ہاتھ اندر کی جیب میں گیا اور میں نے وہ اخبار نکال لیا جو اتفاق سے ابھی تک محفوظ تھا، ورنہ میرے، محسن اور رابعہ کے پڑھ لینے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی کہ اسے ضرورت کے لیے سنبھال کر رکھا جاتا۔ میں نے وہ اخبار غالب کی طرف بڑھا دیا۔ غالب نے تہ در تہ اخبار کو کھولا اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کا رخ کر کے پڑھا۔ وہ ایک دم ہنسا۔ سکندر بادشاہ، تم وقت سے 24 گھنٹے پیچھے چل رہے ہو۔ وہ بولا، یہ کل کا اخبار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اخبار اس سے چھین کر تاریخ دیکھی۔ تاریخ 1 دن پہلے کی تھی۔ یار غالب، تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے دانستہ نہ دانستہ چرس بھری سگریٹ پی لی ہے یا میرا دماغ ویسے ہی چل گیا ہے۔ یہ اخبار میں نے آج خریدا تھا اور ایک ہاکر سے۔ وہ چلا چلا کے اخبار بیچ رہا تھا اور یہی اعلان کر رہا تھا، تم دیکھو یہ خبر۔ خبر تو ہے مگر یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اخبار دیکھ کر بولا، چلو پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر یہ معمہ بھی حل کر لیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے؟ اخبار والوں نے فراڈ کیا ہے؟ میں نے کہا، ان کو کتنے نفل کا ثواب ملا ہوگا؟ اس میں ثواب عذاب کا کیا ذکر، ہم سمجھ رہے ہیں بات کو، ابھی تم کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر سے گرما گرم ہوا کا جھونکا آیا جس میں کھانوں کی اور چائے کی خوشبو تھی، لیکن میری بھوک غائب ہو گئی تھی۔ البتہ غالب میرے مقابلے میں زیادہ پرسکون رہا۔ اس نے اصرار کر کے مجھے بھی کھانا کھلایا اور خود بھی ڈٹ کر کھایا۔ پھر اس نے کافی منگوائی اور میرے پیکٹ میں سے سگریٹ جلائی۔ درمیان میں اس نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ اب سناؤ ذرا احوال واقعی، آخر یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ بولا۔ میں نے اسے کم سے کم الفاظ میں بتایا کہ کس طرح ہم ٹیڈی کے گھر سے فرار ہوئے تھے اور کس طرح شامت اعمال ہمیں اس گھر میں لے گئی تھی جہاں پہلے میرے والد رہتے تھے اور اب ایک ریٹائرڈ جج رہتا ہے۔ میں نے جج کی زبانی ہونے والے انکشافات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اخبار میں نے واپسی میں 12:30-1 بجے کے قریب لیا تھا۔ بظاہر وہیں سے کوئی میرے پیچھے لگ گیا تھا جس نے اورینٹ ہوٹل تک میرا تعاقب کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ ہم وہاں سے کیسے نکلے، کس طرح رابعہ سے ملے اور اس وقت کہاں سے آ رہے تھے، یہ سب غالب نے بڑی توجہ سے سنا۔ پھر میں نے محسن کے خیال کا تذکرہ کیا جسے اب تک مجذوب کی بڑھ سمجھتے ہوئے میں نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب میں اعتراف کرنے پر مجبور تھا کہ محسن واقعی صاحب کشف و کرامات ہے۔ لا حول ولا قوت، جی اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، نشانے پر لگ گیا۔ ایسے تو سب ولی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ وہ باپ بیٹے تھے نا جو کہتے تھے کہ دنیا میں ہم سے سچا کوئی نہیں۔ باپ کہتا تھا کہ کل بارش ہوگی، بیٹا کہتا تھا کل بارش نہیں ہوگی۔
کبھی ایک کی بات سچ ثابت ہو جاتی تھی، کبھی دوسرے کی۔ میں بھی کہوں کہ صبح زلزلہ آئے گا، آ گیا تو میں صاحب کشف و کرامات، ورنہ پاگل۔ مرزا غالب، اگر دلاور مرا نہیں ہے تو کون مرا ہے؟ میں نے کہا، یہ تم کو معلوم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے وہ بات بتاؤ جو میری ناقص عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک تاریخ کے 2 اخبار کیسے ہو گئے؟ جہاں تک ہماری فہم و فراست کو دخل ہے، مرزا غالب نے کہا، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فراڈ اخبار والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کل جب اخبار چھپ گیا تو اس کی وہ کاپی چرا لی گئی یا کسی بے ایمانی سے خرید لی گئی جو بے مصرف ہو گئی تھی۔ مطلب اس کاپی سے ہے جس پر خبریں جوڑی جاتی ہیں اور اخبار چھاپا جاتا ہے۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، اسی جگہ کل دوسری خبر تھی۔ کسی افریقی ریاست میں فوجی انقلاب آنے اور ناکام ہونے کی خبر تھی۔ کسی نے اس خبر کو نکال دیا اور ایک نئی خبر کی کتابت گرائی گئی، سرخی لکھوائی گئی اور اصل خبر کی جگہ لگا دی گئی۔ کتابت تو ٹھیک ہے، لیکن خبر کی زبان صحافیہ نہیں ہے، اس میں کچھ پرسنل ٹچ ہے۔ رپورٹنگ میں اور سٹوری رائٹنگ میں فرق ہے، اور یہ کسی رپورٹر کی زبان نہیں، اس میں افسانوی رنگ ہے۔ خیر، تو یہ کل کی کاپی کافی مہارت کے ساتھ بدلی گئی۔ یہ خاصا ٹیکنیکل کام ہے اور بہت پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سکیم پہلے ہی تیار کر لی گئی ہوگی۔ سرخی کے ساتھ خبر بھی کتابت کرائی جا چکی ہوگی۔ کسی کاپی جوڑنے والے سے بھی بات طے ہوگی۔ اب ممکن ہے یہ کوئی نہ بتا سکے کہ کتابت کہاں سے لیا گیا تھا اور کاپی جوڑنے والا کہاں سے، تاہم انہوں نے بھاری معاوضے پر یہ کام کر دیا۔ ایک کتابت یا کاپی پیسٹر کے لیے 10,000 بھی بھاری معاوضہ ہے۔ پھر دن کے وقت کسی اخبار کے پریس میں مشین مین وغیرہ کی مدد سے بدلی ہوئی خبر کے ساتھ اخبار کی 150 کاپیاں چھاپ لی گئیں۔ کیا ان کو الہام ہوا تھا کہ اس وقت میں فلاں جگہ سے گزروں گا؟ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم کہاں ہو، غالب نے کہا۔ اخبار نے کسی لڑکی کو چند منٹ کے لیے وہاں کھڑا کر دیا اور اس نے تم کو دیکھتے ہی اناؤنسمنٹ شروع کر دی۔ چند منٹ میں اس کے پاس سے کتنے اخبار نکلے ہوں گے؟ یہی 4-5، اور وہ بھی غیر متعلقہ افراد نے محض تجسس میں خرید لیے ہوں گے، یا انہوں نے جو پڑھتے ہی شام کا اخبار ہے۔ خبر شہر میں کیسے پھیل سکتی تھی؟ اب تو ہم کہیں کہ خریدار بھی انہی کے تھے تو بعیدُ قیاس نہیں۔ اگر تم ادھر نہ جاتے تو یہ اخبار کسی اور جگہ تمہارے ہاتھ میں تھمایا جاتا، لیکن ہم تو کسی پروگرام کے بغیر ادھر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، نہیں، تم کو ہانک کر ٹیڈی کے گھر سے نکالا گیا تھا، غالب بولا، اور ان کی توقعات کے مطابق تم نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، تم پیچھے سے فرار ہوئے تھے جہاں وہ تم کو دیکھ رہے تھے۔ خلاف توقع صرف ایک بات ہوئی تھی جب تم شمشاد کے گھر میں چلے گئے تھے اور پھر اس کی کار میں روانہ ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے انہوں نے بعد میں شمشاد سے ہی پوچھا ہوگا کہ وہ مہمانوں کو کہاں چھوڑنے گیا تھا، اور اس نے بتا دیا ہوگا۔ اسے ہم نے ضلع کچہری سے ذرا آگے اتار دیا تھا، اس نے کیا بتایا ہوگا؟ میں نے کہا، باقی ان کا اندازہ تھا جو درست ثابت ہوا۔ غالب نے کہا، تمہارا رخ کدھر تھا آخر؟ اسی سمت میں جہاں تم اکثر جاتے رہتے ہو۔ گاڑی کہاں کھڑی کی تھی تم نے؟ اپنے پرانے گھر کے اندر، میں نے کہا۔ غالب ہنسا، انہوں نے گاڑی دیکھ لی ہوگی۔ کتنی دیر کھڑی رہی تھی وہاں؟ کافی دیر تک، میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے تک، میں نے احمقوں کی طرح کہا۔ کافی مہلت دی تم نے انہیں، غالب بولا۔ شمشاد تو آدھے گھنٹے بعد ہی واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا، اور اس کو کیا ضرورت تھی تمہارے غیر شریفانہ سلوک کے بعد کچھ چھپانے کی؟ وہ ڈرا ہوگا یا ڈرا دیا گیا ہوگا کہ جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی ہوگی۔ انہیں بہت زیادہ وقت تو نہیں ملا، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی یا تمہاری بد قسمتی کہ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا اور تم ماڈل ٹاؤن میں دریافت ہو گئے۔ باقی انتظام مکمل تھا۔ مرزا غالب، محسن کی بات کو تمہاری بات کے ساتھ ملا کے سمجھا جائے تو معمہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اب اس میں ایک بہت بڑا سکم ہے۔ میں نے کہا، ہمیں ٹیڈی کے گھر سے نکالنے والوں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم زندہ سلامت نکل جائیں۔ انہوں نے تو رابعہ کی گاڑی میں بم فٹ کر کے ہمارا کام تمام کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ پھر یہ اخبار کے ذریعے جعلی خبر مجھ تک پہنچانے کا انتظام انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ انتظام پہلے کر لیا گیا تھا اور بم بعد میں رکھا گیا۔ وہ مجھے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے تو اخبار کے ذریعے جھوٹی خبر پہنچانے کا بندوبست تو بے مقصد ہو چکا تھا۔ کیا وہ اس کی کاپی مجھے عدم آباد ارسال کرتے؟ ہم نے آپ کی بکواس بڑے تحمل سے سنی، غالب بولا۔
اب آپ بھی ذرا تحمل سے کام لیتے ہوئے ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں جس پر سے ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ چودھری صاحب کو ہرگز آپ کی وفات مطلوب نہیں تھی۔ رابعہ کی کار میں بم رابعہ کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ مجھ پر دہشت سے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ رابعہ کو اب وہ اس حد تک گر گئے ہیں۔ وہ مقولہ ہمیشہ صحیح رہے گا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مرزا غالب نے کہا، امریکی آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ایٹم بم استعمال نہ کرتے تو جاپان ہتھیار نہ ڈالتا اور جنگ جاری رہتی تو اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے جاتے جتنے ایٹم بم سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جمع تفریق کا سیدھا سا سوال تھا، لیکن اس کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھا گیا کہ ایٹم بم سے ہلاک ہونے والے جارحیت کا ارتکاب کرنے والے ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہتھیار نہ ڈالتے تو مرنے والے دوسرے ہوتے جو بقول فاتح کے امن پسند تھے۔ چنانچہ برادر کلاں، رابعہ کا قتل ایک ایٹم بم ہوتا جس کے بعد تم جنگ میں اپنی ہار مان لیتے۔ اس نقصان عظیم کے بعد تمہارے لیے فتح بے مقصد ہو جاتی اور تمہارا حوصلہ اتنا پست ہو جاتا کہ شاید تم انتقام کے پاگل پن میں سیدھے دلاور کو قتل کرنے پہنچتے اور پھر خود کو گولی مار لیتے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ چنانچہ دلاور وقتی طور پر غائب ہو گیا اور تم کو یقین دلا دیا گیا کہ وہ خود بھی قتل ہو گیا ہے۔ اب تم انتقام بھی لوگے تو کس سے؟ صرف اپنے آپ سے۔ دنیا کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے یا خودکشی کر لو گے۔ یہی دلاور چاہتا تھا۔ اس کی اسکیم کسی کی تدبیر سے فیل نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور صداقت کا وجود قائم رکھنے کے لیے یہ اہتمام تقدیر نے کیا۔ صداقت یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ زبردست ہے۔ شکاری رابعہ کے پیچھے پیچھے پہنچے تھے۔ جب وہ تمہارے پاس گئی تو ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ گاڑی تمہارے سپرد کرنے گئی ہے۔ یکلخت مجھے ایک خیال آیا، غلط، وہ مشکل سے چند منٹ رکی تھی، پھر محسن اسے چھوڑنے گیا تھا، اور اگر اس عرصے میں انہوں نے بم رکھا ہوتا تو وہ دونوں مارے جاتے، مگر محسن 10 منٹ میں لوٹ آیا تھا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے بم بعد میں رکھا، غالب بولا۔ محسن اور رابعہ کے آنے سے ان کو وقت نہیں ملا ہوگا اور وہ چھپ گئے ہوں گے۔ 10 منٹ بعد وہ دیکھ نہیں سکے ہوں گے کہ گاڑی میں صرف محسن واپس آیا ہے یا اس کے ساتھ رابعہ بھی واپس آئی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ دونوں کسی کام سے گئے تھے اور جلد ہی لوٹ آئے، پھر انہوں نے بم فٹ کیا اور چلے گئے۔ ان کو وہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دوسری ٹیم تھی جس نے تم کو ٹیڈی کے گھر سے فرار ہونے پر مجبور کیا اور رکبی گلی سے نکالا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم سامنے سے نکلو اور گاڑی میں جاؤ۔ ان کے خیال کے مطابق رابعہ اندر ہی تمہارے ساتھ تھی اور جب تم نکلے تو تمہارے ساتھ نہیں تھی۔ ظاہر ہے ان کو اپنی کامیابی کا یقین تھا کہ اب رابعہ اپنی گاڑی میں ہی واپس جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور گاڑی وہی کھڑی رہی۔ کل کے اخبار میں گاڑی میں بم کا دھماکہ ہونے کی خبر نہ ہوتی تو دلاور شاید 1 نمبر ٹیم سے پوچھتا کہ یہ کیا ہے اور وہ دیکھنے جاتے، لیکن اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ 1 نمبر ٹیم بھی کامیاب رہی اور 2 نمبر نے بھی اپنا کام بالکل پلاننگ کے مطابق کیا اور بوگس خبر والا اخبار سکندر بخت کو پہنچا دیا، اور وہاں سے پولیس کا کوئی مخبر میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے کہا، اس خیال سے میرا وجود ابھی تک لرز رہا تھا کہ بم کے دھماکے سے سچ مچ رابعہ ماری جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ شاید وہی ہوتا جو دلاور چاہتا تھا۔ ذرا سی احتیاط پسندی کی عادت کے باعث میں نے رابعہ کو روک لیا اور رابعہ کی جگہ وہ مکینک مارا گیا۔ اب دلاور کو خبر مل چکی ہوگی کہ رابعہ اس کار میں جل کے مر گئی۔ وہاں کچھ گواہوں نے بھی تصدیق کر دی ہوگی، مثلا گراج کے مالک نے کہ ایک عورت آئی تو تھی اور اسے کوئی بلا کے لے گیا تھا۔ غالب نے کہا، مرنے والا ایک مکینک تھا۔ کل تک یہ غلط فہمی رفع ہو جائے گی کیونکہ رابعہ اپنی کار کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے گئی ہے۔ رپورٹ لکھوانے کا وقت دھماکے سے بہت پہلے کا ہوگا۔ دلاور سمجھ جائے گا کہ دھماکے سے رابعہ نہیں مری، مکینک مارا گیا ہے۔ لیکن اس ناکامی کی خبر دلاور کو بہت مشتعل کرے گی، میں نے مضطرب لہجے میں کہا، اور وہ ایک ناکامی سے دل برداشتہ ہونے والا آدمی نہیں ہے۔ رابعہ کی زندگی کو سخت خطرہ لاحق ہے غالب۔ میں اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں، غالب نے کہا۔ وہ دوسرا ایٹم بم بہت جلد گرائیں گے، مجھے فوراً کچھ کرنا ہوگا غالب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رابعہ کو اس طرح نہیں پھرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری شکست کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ ہر جگہ ہر وقت شکاری کتوں میں گھری ہوئی ہے اور ہر شکاری دشمن کے لیے سب سے آسان نشانہ ہے۔ میں نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور باہر نکل گیا۔ تم کیا کرو گے؟ اسے جیب میں ڈال کے پھرو گے یا جادو سے غائب کر دو گے؟
غالب نے کہا، اور صرف چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم نے اسے دور بھیج دیا کسی ایسی جگہ جہاں کسی کے خیال و گمان کا گزر نہ ہو، تو پہلی بات یہ کہ وہ ایسی جگہ جانا قبول ہی نہیں کرے گی۔ بعد میں یہ ہوگا کہ خود تم جدائی کی تاب نہ لا سکو گے، ادھر وہ تمہاری فکر میں نیم جان، ادھر تم اس کے غم میں ہلکان۔ یہ تم سے نہ ہوگا، یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، وقتی دوری کی مجبوری، اور زندگی میں سے ایک کا انتخاب کیے بغیر چارہ نہیں۔ دشمن نے ہر کمینگی اور بزدلی کا حربہ آزمایا تو میں شرافت اور رسول کو پہلے ہی بلائے طاق رکھ چکا ہوں، پھر مجھے بھی یہی کرنا پڑے گا۔ پہل میں نے کبھی نہیں کی، لیکن جواب ہمیشہ اینٹ کا پتھر سے دیا ہے۔ وہ رابعہ کے بعد محسن کو میری کمزوری بنا کے وار کر سکتا ہے، تو میں بھی اس کی کمزوریوں کو اپنی شہزوری بنا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس کی بھی ایک فیملی ہے، بیوی بچے ہیں۔ اس نے جنگ کو اپنی اور میری ذات تک محدود نہ رکھا تو نقصان دونوں طرف برابر کا ہوگا۔ اتنی سردی میں تمہارے دماغ کا انجن بہت گرم ہو رہا ہے، اس لیے ابھی یہ بات ختم کرو۔ بس اتنا طے ہے کہ تم کو رابعہ کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے یہ بعد میں، اس وقت سوچنا جب دماغ سوچنے کے قابل ہو۔ اسی کام سے آئے تھے تم ہمارے پاس؟ غالب نے کہا، یا کچھ اور بھی ہے؟ اصل کام تو میں نے تم کو بتایا ہی نہیں، میں نے سر کو جھٹک کے کہا۔ تم کو ابھی دلاور کی کوٹھی پر جانا ہے، وہاں کچھ سوگوار جمع ہے اور پولیس بھی ہے، لیکن وہ سارا سٹیج میرے لیے بنایا گیا ہے۔ تم یہ جعلی خبر والا اخبار لے کر پہنچو اور دیکھو کہ مرنے والا کون ہے، ان کا ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا۔ گویا آپ فرما رہے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی، رام بھلی کریں گے۔ یار تمہارے لیے ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، تمہاری روانگی کے بعد میں ایک فون کرتا ہوں دلاور کی کوٹھی کے نمبر پر کہ کچھ ایسی بات ہے اور ہمارا ایک نمائندہ مسمہ مرزا غالب بقلم خود تصدیق کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے بڑی افراتفری پھیلے گی وہاں، وہ تم کو غائب کرنے سے رہے، ڈرامہ ختم کر دیں گے، یا تو لاش کو فوراً تدفین کے لیے ارسال کر دیں گے اور تم سے کہہ دیں گے کہ وہ غلط فہمی کسی شرپسند نے پھیلائی تھی، اور الحمدللہ کہ چودھری صاحب 100% زندہ ہیں اور مری میں ہیں۔ صاف انکار کر دیں گے کہ یہاں اصلی یا نقلی کوئی چودھری دلاور نہیں مرا۔ از روئے قانون رات 10 بجے کے بعد کوئی لاش تدفین کے لیے قبرستان لے جانے پر پابندی ہے، مرزا غالب نے کہا۔ پھر وہ صبح ہوتے ہی اس دلاور سمجھ لیے جانے والے یا دلاور کی جگہ استعمال ہونے والے کو ٹھکانے لگانے کے لیے روانہ کریں گے۔ میں نے کہا، تم پولیس کو پیچھے لگا دو، وہ معلوم کریں گے کہ قتل کون ہوا ہے، ہوا تھا تو اس کی رپورٹ پولیس کو کیوں نہیں دی گئی۔ اصل اور نقل اخبار کا سکینڈل چھوڑ دو، فی الحال اتنا کافی ہے، ہمیں اپنے ہوائی گھوڑے پر جانا پڑے گا، مرزا غالب نے کہا۔ منجمد حالت میں پہنچیں گے ہم، میں بھی سر سے کفن باندھ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ میں نے کہا، مجھے میکلوڈ روڈ کے لکشمی چوک پر اتار دینا، ہوٹل اوسس کے سامنے، اور واپسی میں وہیں آنا۔ ایس بی کے خان کے نام سے میرا کمرہ بک ہوگا۔ مرزا غالب تھوڑی دیر بعد سر پر کینٹوپ چڑھائے، دستانے پہنے، موٹر سائیکل لیے نمودار ہوا اور میرے پاس آ رکا۔ میں نے اس کے پیچھے بیٹھنے کے بعد دونوں پاؤں کہیں لٹکانے کی جگہ تلاش کی، مگر دونوں طرف فٹ سٹینڈ تھے ہی نہیں، پیچھے کیریئر کا سہارا بھی نہیں تھا، چنانچہ موٹر سائیکل کی کسی بھی جگہ نیچے سے نکل جانے کے امکانات بہت روشن تھے۔ خود موٹر سائیکل پر 2 افراد کا سوار ہونا بے رحمی کا مظاہرہ لگتا تھا، وہ خاصی بے جان چیز تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے مرزا جی، میں اپنے پیر کہاں رکھوں؟ میں نے کہا، لٹکانے کی جگہ ہی نہیں، ہوائی گھوڑے کی ارکاب نہیں ہوتی، غالب نے چلا کر کہا۔ سائے سائے کرتی سرد ہوا میرے کانوں کو سن کرتی گزر رہی تھی۔ میرے دونوں پیر بریکٹ کی شکل میں سڑک سے چند انچ اوپر تھے اور گردش کرتے ہوئے پہیے سے بھی دور تھے۔ اس پوزیشن کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، اگر پیر ذرا نیچے کرتا تو سڑک سے جا لگتے اور موٹر سائیکل زوم سے نکل جاتی تو میں سڑک پر کھڑا یا پڑا رہ جاتا، اندر کرتا تو میری پتلون ضرور پہیے میں پھنس جاتی۔ جگہ ہوتی تو میں سیٹ کے پیچھے حصے پر اکڑوں بیٹھنا پسند کرتا، لیکن اب میری حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ آخر کوئی شخص کب تک پیروں کو ہوا میں معلق رکھ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی سخت سرد ہوا میں اور ناہموار سڑک پر۔ میرے پیر اکڑنے لگے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ سفر مختصر تھا۔ 5 منٹ بعد، جو میرے لیے 5 گھنٹے کی مشقت تھے، میں ہوٹل اوسس کے سامنے اترا تو میرے لیے سیدھا کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ میری ٹانگیں بدستور بریکٹ بنی ہوئی تھی، یوں کہ ٹخنوں کے درمیان فاصلہ 6 انچ کا تھا تو گھٹنوں کے درمیان 1 فٹ کا۔ یار مجھے کمرہ دلا جاؤ، خالی ہاتھ جاؤں گا تو ہوٹل والے شک کریں گے۔
میں نے بتیسی بجاتے ہوئے کہا، اور میرا خیال درست تھا، اگر مرزا غالب اپنا پریس کارڈ نہ دکھاتے تو مجھے جگہ نہ ملتی۔ میں نے ایڈوانس ادائیگی کی اور کمرے میں جاتے ہی پہلے ہیٹر چلایا، پھر ہوٹل ویسٹ اینڈ فون کیا۔ گیس ہیٹر کی حرارت سے میری ٹانگیں کانپنا بند ہو گئیں۔ ایک ہوٹل کے آپریٹر نے دوسرے آپریٹر سے بات کی اور نمبر مانگا۔ میں ریسیور تھامے لحاف میں گھس گیا۔ میں ایس بی کے خان بول رہا ہوں لحاف کے اندر سے۔ میں نے کہا، باہر مت نکلنا، میں آ رہی ہوں۔ رابعہ ہنسی، ابھی 5 منٹ میں، وہ بھی کسی کے ساتھ۔ نیک محمد اور محسن زندہ ہوں تو انہیں ہی لے آنا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری بار میں نے روم سروس کو 4 افراد کے لیے 4 گیلن کافی اور 4 پاؤنڈ سینڈوچز ارسال کرنے کو کہا۔ کاؤنٹر کلرک نے مجھے بھی خپتی اخبار والا سمجھ کے صرف یس سر کہا اور پوچھا کہ کیا میرے مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک تو مہمان نہیں بلائے جان ہے، اور اسے وہ شعر سنایا کہ بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، اور ریسیور رکھ دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد دستک ہوئی تو میں نے لحاف کے اندر سے ہی چلا کر کہا یس۔ پھر محسن نے لحاف کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ میں اٹھ بیٹھا اور میں نے محسن کا ہاتھ عقیدت سے پکڑ کے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اتنی سی دیر میں دشمنوں نے کچھ کر دیا؟ رابعہ نے تشویش سے کہا، وہ سب گستاخیاں جو میں نے اب تک آپ کی شان میں فرمائیں۔ میں نے کہا، اور آئندہ فرماؤں گا، ان سب کو معاف کیا جائے تو یہ بندہ حقیر آپ کو اپنا پیر بلکہ منگل اور بدھ تک تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ میں بکواس کرتا تھا اور آپ سچ کہتے تھے۔ دلاور زندہ ہے، اور صرف اس لیے زندہ ہے کہ ہمیں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ثابت کر سکے۔ جمع کا صیغہ استعمال مت کر، محسن نے بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے۔ یار سکندر بادشاہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ چودھری صاحب سچ مچ مر جاتے۔ استاد ٹیڈی نے آہ بھر کے کہا۔ غالباً محسن اسے پوری طرح بریف کر چکا تھا۔ تم لوگوں نے کیا تیر مارا، رپورٹ لکھوا دی؟ میں نے کہا، ہاں 500 روپے سکہ رائج الوقت نے کام آسان کر دیا۔ محسن بولا، میں نے تو تھانے دار سے صاف بات کی کہ بھائی نقد سودا ہے، تکلیف کیسی؟ اور اس نے کہا کہ صاحب ہم بیٹھے ہی خدمت کے لیے ہیں۔ اب دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ دھماکہ ہونے سے 2 گھنٹے قبل مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ گاڑی کی چوری کی رپورٹ لکھوانے خود تھانے آئی تھی۔ غالب ملا؟ ہاں، مجھے یہاں چھوڑ کے چودھری دلاور کے گھر گیا ہے۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا؟ ہاں، بس اپنے خواجہ نیک محمد کے کمرے میں کچھ چڑھ لیا تھا، محسن نے کہا۔ اسی وقت ویٹر نے دستک دی اور کافی کے ساتھ سینڈوچز لے کر 2 ویٹر اندر آئے۔ انہوں نے اپنی اپنی ٹرے ایک ہی میز پر رکھی اور کچھ کہے بغیر نکل گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ غالب سے ملاقات کے کتنے سنسنی خیز نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ دلاور کی موت ہی جعلی نہیں تھی، وہ خبر بھی جعلی تھی، اخبار بھی جعلی تھا۔ رابعہ نے سخت حیران ہو کے کہا، کیا زرخیز ذہین ہے چودھری دلاور کا، ایسے شیطانی منصوبے بنائے ہیں؟ اور جتنا وہ چلاک ہے تم اتنی ہی وہ ہو۔ میں نے کہا، کیا کہتے ہیں اسے محسن، عورت کو؟ ہاں ناقص العقل ہوں میں، تم بڑے عاقل خان بالغ خان ہو۔ رابعہ نے کہا، آخر کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا سرمایہ اس گھر کو خریدنے میں لگا دو؟ میں نے کہا، میں سمجھی تھی تم خوش ہوگے۔ رابعہ نے رونی شکل بنا کے کہا، میں تمہارے مستقبل سے ہی نہیں ماضی سے بھی اپنا تعلق قائم کر رہی تھی۔ اس نے اچانک رونا شروع کر دیا، مگر تمہارے نزدیک میری یہ جذباتی حرکت حماقت ہے۔ میں سخت شرمندہ تھا کہ میں نے مذاق میں وہ بات کہہ دی جس نے ایک عورت کے جذبات کے آبگینے کو ٹھیس پہنچائی۔ رابعہ نڈر اور بے باک تھی، خود مختار اور جرأت مند تھی، بلند حوصلہ اور عام عورتوں کے مقابلے میں خطرناک ترین حالات میں ثابت قدم رہنے کی اہل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے وہی عورت تھی جو محبت کرتی ہے تو جذبات و احساسات کے ساری وابستگی کے ساتھ، اپنی چاہتوں کے سارے خزانے، اپنے وجود کی ساری خوشیاں اور راحتوں کے سامان، اپنی ذات کے سب رشتے ایک محبت پر قربان کر دینے والی۔ اسے بے وقوفی کہنا میری سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ دیکھو رابعہ، آئی ایم سوری، میں نے کہا اور اس کے پاس جا بیٹھا، آہستہ سے اس کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم کو میری نیت پر تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو کیوں کر رہی ہو؟ اور یہ تو کوئی ایسی بات ہے جو دنیا جانتی ہے، بات صرف وقت کی ہے، ورنہ ہم نے زندگی بھر کی رفاقت کا جو عہد کیا ہے اس میں سب سے بڑا عنصر اعتماد کا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عقلی فیصلہ ہے، چنانچہ ہم کسی کے سامنے نادم نہیں اور پچھتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس وقت محسن نے بہت عقل مندی سے کام لیا۔ اس نے سگے بھائی کی طرح رابعہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ سکندر کے بارے میں تم کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ مذاق میں کچھ کہتا ہے تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات ہوتی ہے۔ میں نے تم کو آج باجی کہا تھا، لیکن کہنے سے پہلے بھی کیا میں ایسا ہی سمجھتا بھی نہیں تھا؟ اور کیا مجھے معلوم نہیں کہ سکندر کے لیے شہلا واقعی چھوٹی بہن ہے؟ سگے سوتیلے کچھ نہیں، یہ حقیقی رشتے ہیں، آپس کے یقین اور اعتماد پر مبنی، صرف نیک نیتی اور خلوص کے مظہر۔ ہم سب مل کے ساتھ چل رہے ہیں تو اسی اعتماد کے سہارے پر اور اسی امید پر کہ کل ہمارا ہے اور گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں آنے والا دن ہماری دائمی خوشیوں کا ضامن ہے۔ وہ ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان ہوگا جس میں تم اور سکندر اور شہلا ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ہاں جی، بس ایک ہم ہی رہ جائیں گے فٹ پاتھ پر کشکول لے کر بیٹھے ہوئے، ٹیڈی نے ایک سرد آہ بھر کے زور سے کہا، اور اس کی بات ایسی تھی کہ انتہائی بوجھل اور افسردہ فضا کے باوجود ہم سب بے اختیار ہنس پڑے۔ خود رابعہ ہنسنے لگی۔ تمہارا کشکول بھی خالی نہیں رہے گا دوست، میں نے کہا۔ بادل برستا ہے تو سب سوکھے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش لاحق ہو گئی ہے رابعہ، محسن نے کہا۔ اگر دلاور نے وہی چاہا تھا جو غالب کا خیال تھا تو یہ بہت خطرناک چال ہے۔ اس نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے بعد ہمیں محتاط تو رہنا ہی ہوگا۔ تم کو بھی سوچنا ہوگا کہ دلاور جیسے شکاری کی اس چال کو ناکام بنانے میں تم کس طرح ہماری مدد کر سکتی ہو۔ تم کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، رابعہ نے نظر جھکا کے کہا، کہ اگر کبھی میں گھر بناؤں گی تو اس گھر کی دیواریں میرے لیے اجنبی نہیں ہوں گی۔ جو بات اس گھر میں ہے کسی نئے گھر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور یہی میرے لیے دنیا کی سب سے بیش بہا دولت ہے، لیکن حالات کچھ حقیقت پسندی کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم اس گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا کبھی نہیں رہ سکتے؟ اس نے کافی بناتے بناتے کہا، آج نہ صحیح۔ یہ کون کہتا ہے؟ مستقبل کے یقین پر ہی تو ہماری جدوجہد کا انحصار ہے۔ میں نے کہا، ابھی تو میں نے کہا ہے کہ آنے والا کل ہمارا ہے، محسن بولا، لیکن وہ مکان آج برائے فروخت تھا۔ رابعہ نے کہا، کوئی اور اسے خرید لیتا تو پھر معلوم نہیں کیا ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ مالک کسی قیمت پر مکان ہمیں نہ دیتا یا اسے گرا کے اس کی جگہ ایک الٹرا ماڈرن سٹرکچر کھڑا کر دیتا جو ہمیں بالکل نہ پہچانتا۔ میں نے تو کل کی خوشیوں کی ایک انشورنس پالیسی لی ہے جو اپنے وقت پر ہی کام آئے گی۔ اس زاویے سے میں نے واقعی نہیں سوچا تھا۔ رابعہ نے بروقت فیصلہ کیا تھا، ورنہ تمام عمر میں اس گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے پچھتاوے کا شکار رہتا، یہ سوچتا رہتا کہ اگر میں لندن نہ گیا ہوتا تو وزیر خان سے یہ مکان کوئی نہ چھین سکتا اور اس کا مالک میں ہوتا۔ رابعہ نے میری بچپن کی یادوں کا مہنجو دوڑو خرید لیا تھا اور مجھے اپنے ہی وقت کی ٹوٹی ہوئی ڈور سے منسلک کر دیا تھا۔ اب میں کہہ سکتا تھا کہ یہ گھر میرا تھا اور میرا ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں نے کہا، سارا قصور میرا ہے، میں دماغ سے سوچ رہا تھا اور تم نے دل سے سوچا تھا، اور آج کے مسائل نے مجھے اتنا گھیر رکھا ہے کہ میں کل کے بارے میں سوچنے کے قابل بھی نہ تھا۔ میں اب شکریہ ادا کر کے تمہارے جذبے کی توہین نہیں کروں گا، تم نے واقعی بہت اچھا کیا، ورنہ موقع نکل جاتا سب کچھ مل جاتا، مگر یہ گھر نہ ملتا اور اس کے بغیر میری زندگی میں ایک خلا رہ جاتا۔ ابھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اس گھر کو بھی انتظار کرنے دو۔ یہی احساس کی خوشی کیا کم ہے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ تم ابھی کہاں جاؤ گی میری پیاری باجی؟ محسن نے کہا۔ مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ اب قاتلانہ حملے کے اس واردات کا نشانہ تم تھیں، اور نشانہ خطا ہو جانے سے شکاری اپنے عزائم نہیں بدلیں گے۔ تمہارا موجودہ ٹھکانہ ان کے علم میں ہے اور تمہاری وجہ سے منظر کا گھر بھی خطرے کی جگہ ہے۔ وہ براہ راست حملہ کریں گے تو تمہارے ساتھ منظر اور اس کے بیوی بچے بھی زد میں آئیں گے۔ کم سے کم منظر کو ہم سے یہ دوستی کا خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے، میں نے کہا۔ اس نے جس طرح ہماری مدد کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اس کا یہ صلہ نہیں کہ ہم اسے بھی خطرات کے دلدل میں پھنسا دیں۔ وہ جس حد تک ہم سے بے تعلق رہے اچھا ہے، محسن بولا۔ اس طرح وہ رابعہ اینڈ منظر ایڈوکیٹس کی لیگل فرم کو بھی سنبھال سکے گا اور ہمارے قانونی مسائل سے بھی نمٹ لے گا۔ پہلے تو رابعہ کا ایک سہارا بھی تھا، اب منظر کے سوا کون ہے؟ لیکن میں منظر کے گھر کے علاوہ کہاں رہ سکتی ہوں؟
رابعہ نے کہا ایک تجویز تو یہ ہے کہ تم اسلام آباد چلی جاؤ۔ میں نے کہا شہلا کے پاس، میں اس شہر سے دور نہیں جا سکتی۔ رابعہ نے قطعی فیصلہ کن لہجے میں کہا مجھے ہر روز نہ صحیح وقتاً فوقتاً تم سب کی حیریت معلوم ہونی چاہیے۔ پھر دوسری تجویز یہ ہے، میں نے رک کر کہا، کہ تم کسی گمنام آبادی میں گم ہو جاؤ، لیکن وہاں تم اکیلی کیسے رہو گی، اور ایسی جگہ ہم نے آنا جانا جاری رکھا تو تم کو فوراً غلط اور مشتبہ کردار کی عورت قرار دے دیا جائے گا۔ اس لیے میری تیسری تجویز یہ ہے۔ میں نے ایک بار محسن اور پھر رابعہ کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا کہ تم انکل رضوی کے پاس چلی جاؤ۔ میری بات کا اثر توقعات کے مطابق ہوا۔ وہ دونوں چونکے تو نہیں، لیکن حیرت اور تذبذب کا شکار ہو گئے۔ ان کو تم سے تھوڑی بہت شکایت ضرور ہوگی، میں نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا، مگر وہ میرے جرم کی سزا تم کو نہیں دے سکتے۔ وہ بہت معقول آدمی ہیں کہ تمہاری مجبوری کو بھی معاف کر سکتے ہیں کہ تم مجھ سے اپنی جذباتی وابستگی کو میری قانونی پوزیشن کے باعث ختم نہیں کر سکتی۔ نہ وہ تم سے توقع رکھیں گے کہ سکندر کو گرفتار کروانے میں ان سے تعاون کرو، اور نہ تمہاری مجبوری کی وجہ سے مجھے کوئی رعایت دیں گے۔ رعایت تم کو مل سکتی ہے اگر تم ان سے جا کر کہو کہ میری زندگی کسی اور جگہ محفوظ نہیں رہی۔ حالات سے وہ پوری طرح باخبر ہوں گے، دل سے بھی وہ قائل ہوں گے کہ میں مجرم نہیں ہوں، اور جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ قاعدے قوانین اور ضابطے مجھے میرے درد کا درما فراہم نہیں کر سکے، اور مایوسی نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن وہ خود کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک یہ سروس ہے وہ سروس رول سے انحراف نہیں کریں گے، مگر تمہارے لیے وہ گھر اپنے گھر سے کم نہیں، اور خدا کے بعد اگر کوئی تمہاری زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ انکل رضوی سے بہتر طور پر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی ایک جگہ ہے جہاں چودھری دلاور جیسے بھی تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے سکندر، رابعہ نے کہا، لیکن میں اب کس منہ سے وہاں جاؤں؟ تمہارا یہ منہ اچھا خاصا ہے، میں نے کہا، اس سالے سے پوچھ لو۔ ایک طویل مدت کے بعد میں نے محسن کو سالہ کہا تھا۔ وہ بھولے بھسرے وقتوں کی بات تھی جب اس کی بہن فوزیہ سے قریبی تعلق کو میں نے محبت سمجھ لیا تھا۔ وہ دونوں خاندانوں کی قربت اور اپنائیت کے ماحول کا اثر تھا کہ بچپن سے میں نے فوزیہ کو سب سے قریب اور سب سے بہتر پایا، اور عمر کے ساتھ اس انس کو محبت سمجھ لیا۔ دونوں کے خاندان پہلے سے ایک تھے، چنانچہ ہمارے ایک ہونے پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسی نے ہمارے رشتے کو ایک آفیشیل قسم کی نسبت دے دی، اور اس رشتے سے محسن میرا سالہ بنا رہا۔ پھر وقت کے ساتھ جذبات میں پختگی آ گئی اور عقل کے تقاضے تو بدلے ہی تھے، حالات بھی یوں بدلے کہ فوزیہ میری نظر میں وہ مثالی رفیق حیات نہ رہی جس کے ساتھ میں تمام عمر کا سفر طے کر سکتا۔ مجھے اس کی اور اپنی فطرت، مزاج اور عادت کا وہ فرق نظر آنے لگا جسے پہلے میری نظر نہیں دیکھ سکتی تھی، اور عین اسی وقت رابعہ نے ایک بند دروازہ کھول کے میری زندگی میں دوبارہ قدم رکھا تو فوزیہ خود بخود فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ آج سے پہلے بھی محسن نے رابعہ کو اسی طرح بڑی بہن سمجھا تھا جیسے وہ زندگی میں مریم کو سمجھتا تھا، لیکن اچانک اس نے رابعہ کو باجی کہنا شروع کر دیا تھا۔ میری بات پر وہ چونکا، ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا اور پھر وہ مسکرانے لگا۔ یہ سب کچھ رابعہ نے بھی دیکھا اور نوٹ کیا، اور میں نے خفت محسوس کی۔ ان کے لیے ہم سب بچے ہیں، بچے نادان بھی ہوتے ہیں، میں نے بات جاری رکھی، سرکش اور نافرمان بھی، مگر بڑے انکل رضوی جیسے حقیقت پسند اور معقول ہوں تو عمر کے ان تقاضوں کو سمجھتے ہوئے سب معاف بھی کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی چکر ہے اور تم نے مجھے بھیجا ہے جاسوس بنا کے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ انکل رضوی مجھے اور محسن کو پیدائش کے وقت سے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ کبھی یقین نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو بھی دشمنوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ہم کو مجرم سمجھ کے ہتھکڑی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں بھول سکتے کہ ہم ان کے بچے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف بھی قانون کے معاملے میں رعایت نہیں کریں گے۔ جو دکھ ان کو ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، دکھ ان کو اب بھی بہت ہوگا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی کم پریشان نہیں ہوں گے، تم جاؤ گی تو انہیں تھوڑی سی تسکین ملے گی۔ یہ احساس ہوگا کہ ان کے بچے اس گھر کو اب بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور جب دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی تو لوٹ کر وہیں آتے ہیں۔
ان کی عمر کے آدمی کو یہ یقین بہت سہارا دیتا ہے کہ اس کے بچے اسے برا نہیں سمجھتے اور اس کا احترام کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تم کو اپنی نالائکی کا اعتراف کرنا مشکل تو ہوگا، لیکن میرا خیال ہے تم میں اتنی اخلاقی جرأت ہے، محسن بولا۔ رابعہ نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ اسی وقت دروازے پر دھماکہ ہوا اور مرزا غالب وارد ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہم سب بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر مار پیٹ کے نشانات تھے۔